علیکم، میں امداد سومرو۔ ٹک ٹک شروع ہو چکی ہوئی ہے، بڑے فیصلے ہونے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ 15 اکتوبر گزر چکی ہے یا گزر رہی ہے، کچھ گھنٹوں کے بعد 15 اکتوبر جو ہے وہ گزر جائے گی، 16 اکتوبر شروع ہو جائے گی، اور کہا جا رہا ہے کہ 15 اکتوبر کے بعد اہم فیصلے ہونے ہیں۔ کون سے اہم فیصلے؟ پنجاب میں تبدیلی، آرمی چیف کے تقرر ایڈوانس میں پہلے، ویسے تو کوئی اتنا بڑا اہم فیصلہ نہیں ہے، آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ جس طرح ہوتا ہے اسی طرح اس بار بھی ہو جائے گا، لیکن اس بار کہا جا رہا ہے کہ وہ وقت سے پہلے ہو سکتا ہے، اور پھر عمران خان صاحب کا لانگ مارچ وہ بھی ہونا ہے۔ ابھی تک تو کچھ عمران خان صاحب نے واضح اعلان نہیں کیا کہ کب ہونا ہے، لیکن ہونا ہے، کیونکہ کل کے ضمنی انتخابات کے اوپر انحصار ہے پورا کا پورا عمران خان صاحب کا۔ اگر ضمنی انتخابات میں عمران خان صاحب کلین سویپ کر گئے تو پھر خان صاحب کا جگرا بڑھ جائے گا اور عمران خان صاحب آگے بڑھ جائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کلین سویپ کرنے کے باوجود ایزی ہو جائیں گے اور ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں آ جائیں گی، بلکہ عمران خان صاحب کے خلاف پنجاب میں تبدیلی کا ماحول جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ آج میڈیا رپورٹ کرتا رہا مسلسل سارا دن کہ آصف زرداری اور نواز شریف کا رابطہ ہوا۔ آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کے جو رابطے ہوتے ہیں ان کی آفیشلی ابھی تک جب میں بات کر رہا ہوں، آفیشلی تو کہیں سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن ظاہر ہے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور اس کی تردید بھی نہیں ہوئی۔ اس طرح کے رابطوں کی کبھی تردید ہوتی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ پتہ کرنا جب شروع کرتا ہے بندہ کہ یار ملاقات کی خبر یا رابطے کی خبر چل رہی ہے تو اس میں کتنی صداقت ہے، تو پھر سورس بتا دیتے ہیں کہ جی نہیں، کوئی نہیں ہوئی یا ہو گئی ہے، بتا دیتے ہیں، مدعا نہیں بتا رہے ہوتے یا وہ بھی بتا دیتے ہیں بعض اوقات۔ تو اب جو کہانی ہے وہ جس ماحول میں یہ خبر آئی ہے سامنے، اس میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو ہونے جا رہا ہے کہ کس معاملات پر بات ہوئی ہوگی۔ میں نے آج جو صبح کا ویلاگ تھا آپ کو اس میں گزارش کی تھی میں نے کہ تبدیلی جو ہے پنجاب کی وہ بالکل تیار پڑی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پرویز الہی صاحب کے پاس آصف زرداری چل کر گئے تھے اور اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان صاحب چل کر گئے تھے، اس وقت تک عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تحریک عدم اعتماد بالکل اپنے انیشیل اسٹیج پر تھی، انہوں نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا تھا، اس وقت کی اپوزیشن نے، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اور اے این پی نے، لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ آپشن کون سا استعمال کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ حکومت سے لوگ توڑ لیے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے ارکان، وہ سندھ ہاؤس میں آپ نے دیکھ ہی لیے تھے، لیکن اس کے علاوہ وہ سب سے زیادہ جو سیف آپشنز تھے وہ کھیل رہے تھے، وہ تھا اتحادیوں کا ٹوٹنا۔ تو اس کے لیے پرویز الہی صاحب پر ان کو شک تو تھا، لیکن بہرحال پرویز الہی صاحب کے ساتھ انہوں نے مذاکرات بھی کر لیے تھے، بات بھی ہو گئی تھی، معاہدہ بھی ہو گیا تھا، بعد میں پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کی طرف چلے گئے تھے۔ تو بہرحال تو اس وقت جب آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف سارے پرویز الہی صاحب کی طرف، چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرف چل کر گئے تھے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پرویز الہی صاحب سے سوال ہوا تھا کہ جی آپ بتائیں کس طرف جائیں گے، تو انہوں نے کہا ابھی تو کچن میں سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے، ابھی دیگ چڑھے گی، اس سے خوشبو آئے گی، پتہ چلے گا کہ کیا نکل رہا ہے، تو اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ تو اب وہ دیگ تیار ہو چکی ہوئی ہے اس بار۔ اس وقت پرویز الہی صاحب کو دولہا بنایا جا رہا تھا، عثمان بزدار کی حکومت گرا کر پنجاب میں ان کو وزارت اعلیٰ دی جا رہی تھی، اور اوپر عمران خان صاحب کو گرا کر شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم بننا تھا۔ تو اس وقت پرویز الہی صاحب نے یہ جو آج کی حکومت ہے مرکز میں، ان کے ساتھ جانے کے بجائے ادھر چلے گئے تھے۔ اس کے پیچھے کئی ریزنز ہیں، کئی ریزنز مونس الہی صاحب نے بتا دی ہیں۔ کچھ ریزنز جو ہیں مونس الہی صاحب کی پرسنل ایک جو ہوتا ہے اپنا ان کے معاملات شریف فیملی کے ساتھ پرویز الہی صاحب کے، یا پھر اپنی فیملی کے اندر ایک الگ سے اپنی پولیٹکس کو کھڑا کرنا اپنا مونس الہی نے۔ کیونکہ میں نے مونس الہی کے قریبی دوست سے بات کی، میں نے پوچھا تھا کہ یار یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے، تو انہوں نے کہا، مجھے ان کا دعویٰ ہے مجھے نہیں پتا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی پولیٹکس پوری کی پوری پرویز الہی کے بعد اب سنبھال رہے تھے مونس الہی صاحب، خرچہ وہ کر رہے تھے سارا کچھ، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر اب یہ سیاست اگر اپنے بڑوں کے بعد منتقل ہونی ہے تو ان کو منتقل ہو، تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہی تھا کہ وہ شجاعت حسین کے یونٹ سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے۔ وہ ظہور الہی کی فیملی سے، یعنی ظہور الہی کا جو اپنا ہے اولاد ہے، یہ تو کیونکہ ان کے اولاد میں سے تو ہیں لیکن نواسے ہیں، تو ظہور الہی کے پوتوں سے یا ظہور الہی کی بیٹے کی جو وہ ہے جو تھی اگلی نسل، اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں گے تو اپنی الگ سے شناخت بنا پائیں گے۔ کیونکہ مونس الہی صاحب کا یہ بھرم ہے، یہ دعویٰ ہے کہ جی سارا کچھ کرتا تو میں ہوں، ڈیرا میں چلاتا ہوں، ہر چیز میری ہے، میں کرتا ہوں، محنتیں میری ہیں، تو یہ صرف اس وجہ سے
آ کر بیٹھ جائیں گے کرسی پر شجاع حسین صاحب کی کہ جی یہ شجاع حسین صاحب کے بیٹے ہیں یا ظہور الہی صاحب کے جو ہے وہ پوتے ہیں، تو میں بھی تو نواسا ہوں، تو میں اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر کر سکتا ہوں. تو اس بھرم میں انہوں نے خاندان کو کے فیصلے کو کے خلاف جا کر پرویز الہی صاحب کو کہا تھا کہ جی آپ چلے جائیں ادھر عمران خان کی طرف، وہاں جائیں. اور پھر ظاہر ہے اس میں ان کو اپنی والدہ کی سپورٹ بھی حاصل تھی، مونس الہی صاحب خود اعتراف کر چکے ہوئے ہیں. تو بہرحال تو وہ اس وقت تو جو دیگ تھی وہ پک بھی چکی ہوئی تھی، لیکن پرویز الہی صاحب نے پکی ہوئی دیگ چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے تھے. اب جو دیگ ہے وہ پک چکی ہوئی ہے. تو وہ جو آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کے جو رابطے ہیں ان کے پیچھے سب سے ایک امپورٹنٹ ریزن جو ہے وہ یہ ہے پنجاب میں تبدیلی. میں نے صبح کے ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ آئندہ جو ہے وہ 72 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے میکسیمم، کیونکہ کل ہے ضمنی انتخابات ہیں تو ممکن ہے کہ ضمنی انتخابات کی طرف سب کو کا فوکس ہوگا. تو وہ جو اپنا ایک اہم ملاقات یا اہم بیٹھک ہونی ہے پرویز الہی کی حکومت کے اگینسٹ، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر پیر یا منگل کو چلی جائے. اثر دیکھا جائے گا نا کہ جی بلدیات ضمنی انتخابات میں عمران خان صاحب کتنا بڑا تیر مار لیتے ہیں، سارا سب کو ایک تیر سے شکار کر دیتے ہیں، خود شکار ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں پتہ نا کہ کیا ہونا ہے. 17 جولائی کے الیکشن میں پریڈکشنز کچھ تھی، ہوا کچھ تھا. تو اب ہو سکتا ہے کہ الٹ ہو جائے، عمران خان صاحب کو ان کے مرضی کے نتائج نہ ملے تو پھر ممکن ہے کہ اگر عمران خان اپنی مرضی کے نتائج نہیں لے پائیں گے تو پھر وہ جو بڑی بیٹھک ہونی ہے اس بڑی بیٹھک میں کچھ اور زیادہ لوگ بھی آ جائیں اور معاملہ دب نہ جائے الیکشن کے ریزلٹس میں. اس لیے بڑی بیٹھک جو ہے وہ سوموار یا منگل کو ہو سکتی ہے، کل پرسوں یا ترسوں. تو بہرحال اس بڑی بیٹھک کا جو کے لیے ہوم ورک جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے. پرویز الہی کو گرانے کے لیے گراؤنڈ تیار کر لیا گیا ہے. اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا جو ڈسکشن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کون بنے گا. اتحادی اور خاص طور پر نواز شریف وہ یہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے کہ اس بار پھر ہم حکومت بنائیں، کوئی کمزور سا وزیر اعلیٰ ہو جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کس طرح اتحادیوں کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ کس طرح چلا جاتا ہے، کس طرح اجلاس ہوتے ہیں، کس طرح میٹنگیں شیٹنگیں کی جاتی ہیں. تو وہ ایسا کوئی معاملہ نہ ہو. اس سے بہتر ہے کہ ذرا آرام کے ساتھ پورا ہوم ورک مکمل کر کے، یعنی ایک ہوم ورک تو مکمل ہو گیا کہ پرویز الہی کے خلاف نمبر جو ہے ان کا پورا کر لیا گیا، لیکن دوسرا ہوم ورک یہ کہ وزیر اعلیٰ کس کو بنایا جائے گا، کابینہ کیا ہوگی. اب اس میں حمزہ شہباز کا کے اوپر تو نواز شریف صاحب نے میری اطلاعات کے مطابق لندن میں کانٹا پھیر لیا تھا. انہوں نے جب وہ گئے تھے حمزہ شہباز، ان کی جس طرح استاد اپنے شاگرد کی کلاس لیتے اس طرح ان کے ساتھ ہوا تھا، کیونکہ حمزہ شہباز جو ہے وہ اپنے والد کے نہیں اپنے تایا کے نواز شریف صاحب کے شاگرد اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور ہیں بھی. نواز شریف صاحب نے ان کی پرورش اسی طرح کی ہوئی ہے. تو وہ انہوں نے ان کو ذرا باز پرس بھی کی تھی کہ یہ کیا تم نے پوری کی پوری جو ہے وہ جیتی ہوئی بازی جو ہے تم دوبارہ ہار کر آ گئے. تو بہرحال اب ایک یہ معاملہ یہ ہے. اچھا دوسرا معاملہ جو ہے جو اس ملاقاتوں میں رابطوں میں اور آج کل جو حکومت کے اندر زیادہ زیر بحث ہے، باہر نہیں آتا وہ ظاہر ہے آرمی چیف کا تقرر ہے. اب شیخ رشید صاحب نے کل ایویں ہی نہیں کہہ دیا تھا. شیخ صاحب اکثر باتیں ایویں کہہ دیتے ہیں، لیکن شیخ صاحب نے ایویں نہیں کہہ دیا تھا کہ جی 15 اکتوبر سے 15 نومبر یا زیادہ سے زیادہ 30 نومبر اس میں سارے فیصلے ہو جانے. اب بالکل ہو جانے بھائی، انہی میں ہی فیصلے ہو جانے، کیونکہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ تو گرد گھومتی ہے آرمی چیف کے تقرر کے. بھائی مطلب پاکستان دنیا کا انوکھا ملک ہے، واحد ملک ہے جہاں وزیر اعظم کون ہوگا اس پر اتنی لمبی ڈسکشن نہیں ہوتی. اس پر لمبی ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی آرمی چیف کون بنے گا، یہ سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کی سیاست میں فوج کا ایک کردار رہا ہے، اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ زیر بحث رہتی ہیں، ڈسکشن میں رہتی ہیں. تو اب کیونکہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا ہوا کہ جی میں تو جا رہا ہوں. مطلب ایک تو مسلسل ایک سازشی تھیریز چل رہی تھی نا کہ جی قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ کنٹینیو کرنا چاہتے، یہ آڈیو لیکس اس لیے ہیں، آڈیو لیکس کروائی جاتی ہیں تاکہ وہ سارا جب بھی یہ وقت آتا ہے تب اس طرح کی چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، تب اس طرح جو ہے حکومت کو پریشرائز کیا جاتا ہے. یہ خاص طور پر جب وہ 2014 کا لانگ مارچ تھا عمران خان صاحب کا، اس وقت بھی حامد میر صاحب کے بقول کہ اس وقت وہ بھی مسئلہ تھا کہ راحیل شریف صاحب عمران خان صاحب کو اپنی زبان سے کہتے تھے کہ جی مجھے ایکسٹینشن دو.
تو وہ جو عمران خان پاناما اور یہ سارے معاملات، اس دوران کہا جا رہا تھا کہ یہ سارا کچھ اپنا اس سے پہلے جو کچھ تھا وہ سارا کچھ ایکسٹینشن کے لیے تھا. پھر قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی ایکسٹینشن لی، آپ نے دیکھا انہوں نے لی ایکسٹینشن. تو پھر اب یہی سوچا جا رہا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایکسٹینشن کے لیے ہے. لیکن قمر جاوید باجوہ صاحب نے خود واشنگٹن میں کھڑے ہو کر کہا کہ جی نہیں، میں تو اپنے ٹائم پر میں ریٹائر ہو جاؤں گا اور نیا آرمی چیف آ جائے گا اور آئین اور قانون کے مطابق وزیر اعظم آرمی چیف لگائیں گے. اور یہ خبریں بھی آتی رہیں کہ باجوہ صاحب نے اپنے ادارے کے اندر جو افسران تھے ان سے خطاب میں بھی ایک دو بار کہا کہ جی یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے، وزیر اعظم جن کو مرضی آرمی چیف لگائیں، ہم پروسیجر کے مطابق جو سینئر موسٹ لوگ ہیں ان کی سفارشات بھیج دیں گے کہ جی یہ لوگ ہیں سینئر موسٹ 4 5 6 جو بھی ہیں، ان میں آپ نے جو مرضی لگانا ہے. اب اس میں عمران خان صاحب کی جو تڑفڑی ہیں، جس طرح وہ بیزار ہوئے ہیں، جس طرح ان کو سکون نہیں آ رہا، جس طرح وہ بے چین ہوئے ہیں، جس طرح انہوں نے 9 حلقوں پہ ایک ساتھ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، اس کے پیچھے سارا یہ نومبر کی کہانی ہے نا. تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ نومبر جو ہے آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ ڈسکس میں آتا ہے، اور اس کے اوپر تحریکیں چل رہی ہیں. عمران خان صاحب نے تحریک اسی لیے شروع کی ہوئی ہے کہ جی آرمی چیف یہ حکومت نہ لگائے، اور نواز شریف صاحب نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا ساتھ اس لیے دیا یا اس فیصلے پر اس وجہ سے آمادہ ہوئے کہ عمران خان نومبر میں اپنا آرمی چیف لگا دے گا. یا ممکن ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے وہ جو صورتحال بنی ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب وقت سے پہلے قمر جاوید باجوہ صاحب کو ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیں، ان کو ہٹا دیں، برطرف کر دیں اور اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا دیں. اور جب وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائیں گے تو پھر ان کا منصوبہ تو 10 سال کا ہے، تو 10 15 سال بیٹھ جائیں گے اور پھر ہم سب کو نائل کر دیں گے. تو نواز شریف صاحب نے بھی اسی وجہ سے وہ والا پیپلز پارٹی کا آپشن اڈاپٹ کیا تھا جس کو انہوں نے 1 سال پہلے مسترد کیا ہوا تھا، اور ایسے مسترد کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کو انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ پیپلز پارٹی تو جو عمران خان کی پی ٹی آئی کی گیم کر رہی ہے، بی ٹی میں پی ٹی آئی کی. یہ اس حد تک الزام آئے تھے نا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ باپ کے باپ سے ڈکٹیشن لینے والی باتیں، اور پھر مریم نواز نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ اب سلیکٹڈ بننے کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے بعد یہ سلیکٹڈ ہوں گے عمران خان کے بعد. تو یہ اس نہج پر معاملات چلے گئے تھے. لیکن جب کہانی کھلی تھی کہ نہیں یار عمران خان صاحب کچھ اور چاہتے ہیں، یا نواز شریف کو گھر بھیجنے والوں کا منصوبہ کچھ اور ہے، گھر بھیجنے والے ایک تو وہ جن کو عمران خان صاحب لگانا چاہتے تھے، ایک قمر جاوید باجوہ صاحب جنہوں نے پھر عمران خان صاحب کی ناکامیوں کا بوجھ جو ہے انہوں نے پھینک دیا کہ جی میں کیوں اس کے بوجھ تلے دبوں. وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم نے سیاست نہیں کرنی، جس کو بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جی اداروں نے اپنا جو کردار ہے وہ کنٹروورشل سے کانسٹیٹیوشنل کی طرف منتقل کر دیا ہے. تو انہوں نے اپنا کردار جو ہے وہ کنٹروورشل سے کانسٹیٹیوشنل کی طرف منتقل کر دیا، تو عمران خان صاحب دھڑام سے گر گئے. تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ تاریخ یاد دلانے کا، کہ سارا کچھ نومبر کے گرد گھوم رہا تھا، آرمی چیف کے تقرر کے گرد، تو وہ قریب آ رہا ہے. اب اس میں عمران خان صاحب ابھی نہیں تو کبھی نہیں کی صورتحال پر ہے. اب عمران خان صاحب کو ڈو اور ڈائی والی جو پوزیشن ہوتی ہے کہ اس سے اب اگر میں کامیاب نہیں ہو سکا تو پھر میں سیاست سے آؤٹ ہو جاؤں گا. لہٰذا خان صاحب سارا کچھ داؤ پر لگا رہے ہیں. اوپر سے شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کو شے بھی دے رہے ہیں، اور اوپر سے شیخ صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کی مخبریاں بھی کرتے پھر رہے ہیں. تو بہرحال تو اب یہ ٹک ٹک کا جو میں نے آغاز کیا تھا نا، ٹک ٹک شروع ہو گئی ہوئی ہے. تو کچھ سورسز جو ہیں وفاقی حکومت کے اندر کے وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، اس سے ہوا نکالنے کے لیے، کیونکہ لانگ مارچ کا مقصد الیکشن نہیں ہے. خان صاحب جو لانگ مارچ جس کی تڑیاں لگا رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، میں اسلام آباد کو سیز کر دوں گا، میں بند کر دوں گا سارا کچھ ملک میں، کبھی کہتے ہیں پہاڑوں سے، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں نا پہاڑوں سے لوگ اتریں گے، بلکہ بند کمروں کی میٹنگوں میں تھا کہ جو لوگوں کو ہم اس طرف سے لائیں گے تاکہ زیادہ ٹیرر پھیلے حکومت کے اندر، اسلام آباد زیادہ خوف زدہ ہو. تو وہ عمران خان صاحب ظاہر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ حکومت گھر چلی جائے اور نومبر نہ آئے. نومبر نہیں آئے گا، حکومت گھر چلی جائے گی، تو پھر یہ ایک رہے گا کہ جی جو آرمی چیف ہے اس کا تقرر وہ تو نہیں کر سکتے، نگران سیٹ اپ تو نہیں کر سکتا. لہٰذا آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ عمران خان صاحب اس کو روکنے کے لیے حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں. اصل میں مقصد حکومت کو گھر بھیجنا ہے، الیکشن کروانا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ آرمی چیف کا تقرر رک جائے، اس کے بعد انتخابات ہو. انتخابات سیکنڈ عمران خان صاحب کا وہ ہے ٹارگٹ ہے. اصل اچیومنٹ جو کرنا چاہ رہے ہیں
وہ ہے آرمی چیف کا تقرر رکوانا، اس کے لیے وہ انتخابات کروانا چاہتے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ سارا کچھ داؤ پر لگا کر کوئی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں، لانگ مارچ کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اس لیے میں نے کہا ٹک 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 شروع ہو گیا ہے۔ تو اب جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ حکومت کے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس سے پہلے کہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کریں، لانگ مارچ کریں، اس سے پہلے ممکن ہے کہ وفاقی حکومت آنے والے آرمی چیف کا اعلان کر دے کہ جو 29 نومبر پر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد فلاں صاحب جو ہیں، فلاں جنرل جو ہیں وہ آرمی چیف ہوں گے، وہ اگلے آرمی چیف ہوں گے پاکستان کے۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے، یہ اب بڑی اس وقت جو کروشل ڈیز ہے پاکستان کی سیاست کے، کروشل مرحلہ جو ہے وہ ایک بار پھر وہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ 15 اکتوبر اب گزر جائے گی اور کل ضمنی انتخابات ہیں جس پر کل صبح میں اپنے ویلاگ میں گزارشات کروں گا، اور اس کے بعد پھر جو ضمنی انتخابات کے نتائج کے بعد پاکستان کی خاص طور پر عمران خان صاحب کی سیاست، وفاقی حکومت بھی ممکن ہے اس نتائج کی روشنی میں ایڈوانس میں فیصلہ کر لے۔ تو آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کا جو رابطہ، اس کے پیچھے دو بڑے ایلیمنٹ، پنجاب میں تبدیلی، آرمی چیف صاحب کے تقرر کے اوپر مشاورت، اس کے بغیر یہ مشاورت ان کے درمیان رہتی ہے۔ بے شک عمران خان صاحب کہتے رہے کہ جی وہ ان کی مشاورت سے آرمی چیف نہیں لگ سکتا، لگائیں گے تو شہباز شریف صاحب نا سیاسی مشورہ تو وہ دے سکتے ہیں، تو وہ مشورہ دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ڈسکشن میں ہیں، اور کل کے بعد سوموار سے آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی سیاست میں تیزی کے ساتھ تگڑے فیصلے ہوں گے، چاہے عمران خان صاحب کی طرف سے ہیں، چاہے حکومت کی طرف سے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں، مقابلہ ہے، ملاکھڑا ہے، میدان بالکل وہ کیا ہوتا ہے فائنل سٹیج، یا یوں کہہ لیتے ہیں کہ ہم یہ بالکل فنالے شروع ہو چکا ہوا ہے۔ فائنل میں فائنل راؤنڈ کل سے یا پرسوں سے فائنل راؤنڈ شروع پاکستان کی سیاست کا۔ پھر دیکھتے ہیں جو فائنل میں جیتے گا وہی پھر چیمپئن ہوگا۔ عمران خان صاحب ایک بار کے چیمپئن ہیں، جو عمران خان صاحب سے مقابلہ کر رہے ہیں وہ بار بار کے چیمپئن ہیں، یہ بھی ذہن میں رہے۔ ورلڈ کپ جیتنا اور چیز ہوتی ہے، عمران خان صاحب ورلڈ کپ کے چیمپئن ہیں، سیاست کے چیمپئن وہ ہیں جن کے ساتھ عمران خان کا مقابلہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔